بہترین دوست اور بہترین پڑوسی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ۔ اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سے سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور پڑوسیوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ اپنے ساتھی اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، خصوصاً پڑوسی کے ساتھ، اس کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ انسان کا اکثر واسطہ ہی چونکہ پڑوسی سے پیش آتا ہے، حتیٰ کہ رشتہ داروں سے بھی میل ملاپ کے مواقع کم ملتے ہیں، مگر پڑوسی وہ ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے ملاقات میل ملاپ ہوتا رہتا ہے۔ اب جو فرد ایسے بندے کے خوش نہ رکھ سکے بلکہ اس کے لیے تنگی کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے، وہ معاشرے میں بھی اپنا مثبت کردار پیش کرنے سے قاصر رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے اپنے کردار کا عملی مظاہرہ ہمسائے کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر وہ وہاں ناکام ہو جاتا ہے تو باقی جگہ پر وہ کیا اچھائی کا باعث بنے گا؟ اگر وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا نہیں تو دوسرے کے ساتھ بھی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی اس سے۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمسائے سے اچھے سلوک پر زور دیا گیا۔ قرآن مجید میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایہ اور ساتھی والا ساتھی جو ہے اس کے ساتھ والا معاملہ اللہ کے نبی قرآن مجید میں والدین اور دوسروں کے ساتھ جو ہے سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً جو ہے پڑوسی اور ساتھی ہم مجلس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ والدین، دوسرے رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ ساتھ خصوصاً جو ہے وہ پڑوسیوں اور ہم مجلس کا ذکر کیا گیا۔ آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ایمان والوں پر لازم ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ ہمسائے کی عزت کریں۔ حدیث میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کی الفاظ ہیں فلا یؤذی جارہ، پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، اس کی عزت کی جائے اور اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت کرنے کی اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔